أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے جو سورتیں سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرنا۔ تو اس صورت میں یا اور صورتوں میں یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکیزگی اور حمد بیان کرتی ہیں۔ تو ایک تو حال، ایک تو قال ہوتا ہے، یعنی حال معنی ان کی حالات کو دیکھ کر، ان کی ترتیب کو، ان کے انداز کو، ان کے کاموں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جائے، اللہ کی بڑائی یاد آ جائے، یا اہمیت والی چیزیں ہوں گویا وہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح کے شاہد ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا قالی، جیسے ہم انسان بولتے ہیں، وہ بھی اپنے حساب سے اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ الملک، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ القدوس، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے۔ العزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، ان میں سے ہی یعنی ان پڑھوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے۔ تلاوت کہتے ہیں کسی چیز کو پڑھ کر سنانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے، پاک صاف ستھرا کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ظاہری پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے، باطنی پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے۔ ظاہری پاکیزگی یہ جیسے گھر صاف ستھرا کرنا، کپڑے ہیں، بدن ہے، اور جو ہے تو دوسری چیزیں ہیں، یہ ظاہری صاف ستھرائی ہے۔ اور اس طرح جو ہے تو باطنی صاف ستھرائی یعنی دل کو، خود کو شرک سے، کفر سے اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے تو ایک تو آیات پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کے احکامات سناتا ہے، اور دوسرا ان کو پاکیزہ بناتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب یعنی یہ قرآن مجید، اور حکمت معنی عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں رسول کی قوم کو امی کہا گیا یعنی ان پڑھ، تو باقی دوسری قوموں کے مقابلے میں، لوگوں کے مقابلے میں جو نبی کی قوم اور عرب کا، قریش کا علاقہ تھا، یہ ان پڑھ تھے، ان میں اتنی تعلیم کا اور رواج نہیں تھا۔ تو اللہ کی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے، اور ان پڑھوں میں اللہ نے نبی بھی ان پڑھ بھیجا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بعد میں اتنا علم دیا کہ بڑے بڑے علم والے
بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تھے اور آگے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ نبی جو ہے تو ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی یہ قرآن جو انہوں نے سکھایا نبی نے صحابہ کو، اور حکمت بھی کی باتیں، نبی کی حدیثیں سنو، جو صحیح حدیثیں ہیں جو نبی سے روایت کی گئی ہیں، ان میں کتنی عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں، کتنے مسائل ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی شرک میں تھے، کفر میں تھے، بت پرستی میں تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ نبی جو ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں نبی سکھاتا ہے جو ان میں سے بعد میں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، نبی سے ملے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ نبی جو ہے تو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ کے نبی نے کلام چھوڑا ہے اور وہ کلام کو پڑھیں، یا نبی نے صحابہ چھوڑا، ان سے حالات معلوم کریں، اور پھر جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا ہے، حدیثیں چھوڑی ہیں، ان سے بندہ حاصل کر کے، علم حاصل کر کے بڑا عالم بن سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں گے اور وہ بھی عقل مندی اور حکمت کی باتیں سمجھیں گے۔ تو یہ دوسرے جو ابھی نبی سے نہیں ملے، یعنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگ جتنے مسلمان ہو جائیں گے، ان سب کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جو ہے تو جو ابھی تک رسول اللہ سے ملے نہیں ہیں، یہ نبی ان کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے، یعنی یہ نبوت، یہ ہدایت، یہ عقل کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز دے۔ اللہ نے نبی کو نوازا، صحابہ کو نوازا، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اللہ اپنی مہربانی اور فضل سے نوازتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو نوازے گا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، اور ہمیں جو یہ قرآن ملا ہے، نبی کی حدیثیں ملی ہیں، صحابہ کرام کے جو اعمال ہمیں ملے ہیں، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، ان پر یہ ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔